لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کا عبادت کرنا یہ عام ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب عبادت کے لیے انسان کسی دین کو اپنے طور پر، اپنے طریقے پر خاص کرے، کسی رات کو یا کسی وقت کو خاص کرے انسان کہ اس وقت میں یہ عبادت کروں گا، یہ کروں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی. تو جس مہینے کے اندر ہم بسر کر رہی ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شب برات کے نام سے. شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اس شب برات کے بارے میں طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العالمین اس شعبان کی 15ویں رات کی جو آدھی رات ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر یہ نظر ڈالتا ہے اور ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے، صرف مشرک اور مشاحن کے علاوہ. الا لمشرکین و مشاحن. مشرک یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک کرتے ہیں اس کو معاف نہیں کرے گا، اور کینہ پرور شخص جس کی دل میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اس شخص کے علاوہ اور مشرک کے علاوہ باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس رات کے بارے میں آیا ہے. یہ حدیث اس رات کی فضیلت کے بارے میں آئے ہیں. امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمام طرق کے طور پر یہ حدیث صحیح ہے اپنے جگہ پر. لیکن اگر کوئی شخص اس رات کو بطور ذکر محفلیں سجائے، اس رات کو عبادت کے طور پر خاص کرے کہ اس رات میں نمازیں پڑھوں گا، عبادت کروں گا، قیام کروں گا، یہ کروں گا، یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتی، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح حدیث جو ہے پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ مسلم کی حدیث ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس. جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جمعرات اور پیر کے دن. تو پھر ان کو چاہیے کہ جمعرات اور پیر کی رات کو بھی اس طرح محفل سجائے، اس طرح قیام کرے، نماز پڑھے، آگ جلائے، پٹاخے پاڑے. لیکن نہیں، کیوں؟ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی نیک، کوئی عمل، کوئی دین کسی رات کسی وقت کو خاص کرتے ہیں عبادت کے طور پر، یہ اسلام اس کی جائز اجازت نہیں دیتے. اسلام میں منع ہے کہ کوئی آدمی اپنے طریقے پر اپنے طور پر کوئی دن خاص کرے، کوئی رات خاص کرے کہ ہم عبادت کروں گا اس میں. نہیں. اس لیے اس رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آگ جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر پھول بچاتے ہیں، اور کیا کیا بدعات و خرافات نہیں ہوتے یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اس رات کو ہم اپنے آپ کو اس رات سے بچائیں. اس رات میں جو بدعات و خرافات ہوتے ہیں، جو آگ جلاتے ہیں، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسجد میں آئے لوگوں کو دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جہاز کی نماز جو ہے ان کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے جماعت نہیں کروائی ہے، یہ تم بدعات کے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو چیز اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، وہ بدعات ہوگا، دین میں نہیں ہوگا. جو کرے گا اس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق. تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ کوئی چیز اپنے طریقے پر، اپنے طور پر کرنا یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا، اس رات کی حقیقت کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اس رات کے بارے میں. اس رات کے بارے میں جو مسئلہ ہے، یہ کچھ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کیچڑ اچالنے کے لیے، تبربازی کرنے کے لیے کچھ خرافات کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے. شب کہتے ہیں شب برات، فارسی میں لفظ ہے رات کو، اور برات کہتے ہیں بیزاری کو، یعنی کسی چیز سے دوری اختیار کرنا، کسی چیز سے دور ہونا،
اس کو کہتے ہیں چھٹکارا پانا، اس کو کہتے ہیں شب برات کہتے ہیں۔ تو بیزاری کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے کر رہے، صحابہ سے کر رہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھے اور جنرل باقی چلے گئے وہاں دعا کرنے کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول نے دوسرے بیویوں کے پاس چلے گئے، واپس آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ہاتھ مارے اللہ کے رسول نے اور کہا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ پر ظلم کرے گا؟ یعنی اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول آپ سے بیزار اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے یہ بات کیا تو یہ سارا غلط ہے، یہ جھوٹ ہے جنہوں نے بیان کیا ہے یہ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جنرل بقیع جانا یہ درست ہے، لیکن کس تاریخ میں؟ کیا 15 شعبان کی رات میں؟ کیا یہ نہیں ہے؟ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی کتب کی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ کے رسول شعبان کی کون سے رات کون سی تاریخ کو جنرل بقیع گئے۔ جانا تو صحیح ہے گیا ہے، لیکن تاریخ ذکر نہیں ہے۔ دوسرا بات، اگر جانا لوگوں کے لیے ضروری ہوتا قبرستان تو اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ دیتے، لیکن جانا ضروری نہیں تھا تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں اٹھایا۔ دوسری جو صحیح بات یہ ہے، صحیح روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس سے اٹھے اور قبرستان کی طرف چلے گئے، میں بھی یہ شک ہوا کہ اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو میں اٹھی اپنے رسول کے چپکی سے اللہ کے رسول کے پیچھے گیا۔ اللہ کے رسول جنرل بقیع میں اب گئے، وہاں میں دعا کیا، واپس ہوا، میں بھی جلدی سے واپس گھر پہ آیا تاکہ اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ کے رسول نے آئے، دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگے کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہا لا تخبرینی او یخبرنی اللطیف الخبیر، یا تجھے مجھے بتائے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں دل میں یہ شک ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو اس وجہ سے میں آپ کے پیچھے سے آیا۔ کہا ہاں وہ تمہارا سایہ تھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا اصل میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا تھا، اس نے چپکے سے تم سے آواز دیا مجھے، کہا ان اللہ قد امرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جنرل بقیع جائیں، اہل بقیع کے لیے دعا کریں۔ یہاں تک یہ واقعہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اب اس کے بعد یہ لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا کہ اس رات کو جانا قبرستان کے اوپر آگ جلانا، پٹاخے پھاڑنا، اس رات کو قبرستان کے اوپر پھول بچھانا، اس رات کو قبرستان کے اوپر ذکریں بنانا، محفلیں سجانا، یہ سارے بدعات جو ان لوگوں نے کیا ہے اور 15ویں رات کے اوپر کرے گا، لیکن اس کی کوئی ثبوت نہیں ملے گا، آپ کو ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان کو جانا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے خواتین کو کہ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو پر لعنت کیا ہے جو زیادہ سے زیادہ قبرستان جاتے ہیں اس رات کو زیارت کرنے کے لیے، والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو اس قبرستان کے اوپر جا کے سجدے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چراغیں جلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کوئی زیادتی کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی رات کوئی دین کی کوئی وقت خاص کرے گا عبادت کے طور پر، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنی دعوت میں اپنی رسالت میں خیانت کیا بتایا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ شخص اس سے بڑھ گیا، اس نے ایجاد کیا۔ عزیز بھائیو، اس جیسے بدعات سے بچیں۔